آپ کے بچے آپ سے پوچھے یا نہ پوچھے، آپ انہیں ضرور یہ بتا دیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے ہیں جن میں کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر میں آسماں پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کی علامت میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی واپسی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اس شہر کے مقام باب لود پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض مصر ہے، اسی شہر سے ہی یاماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبریل علیہ السلام کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں سارے نبیوں سے یہاں نماز ادا کروائی۔ اسلام کا سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کے فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو بتاتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری کو جمعہ کے دن کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اسی شہر کو دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدوس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے زبر و ستم کو بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام جامع شہادہ اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح کے شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصیٰ اور شام کی اہمیت حرمین کی طرح ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔